حضرت شیخ صدقہ علیہ رحمت و رضوان ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وقت کے بڑے با کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کے کلمات مبارکہ سے، اولیاء کے زبان مبارک سے بسا اوقات کچھ کلمات ایسے نکل جاتے ہیں جسے عام تصور میں لوگ عام طور پر اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اس کا غلط مطلب نکال کر کے غلط معنوں کی طرف اسے پھیر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ کلمات مبارکہ کو لے کر کے حضرت شیخ صدقہ کے معاملات یہاں تک پہنچے کہ بادشاہ وقت تک کے معاملہ پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ وقت کی نظر بھی اس مقام کی باریکی تک نہ پہنچ سکی، اس کلام کے فہم و فراست تک کہ اس کی نظر نہ پہنچ سکی، اور عمرہ و وزراء کی نہ پہنچ سکی، اور بادشاہ نے حکم قاضی کو کیا کہ انہیں سزا دی جائے کہ دوبارہ اس طریقے کے کلمات نہ کہیں، دوبارہ ایسے جملے نہ کہیں۔ معاملہ کیا ہوا؟ جب انہیں سزا دینے کے لیے لایا گیا، جب انہیں سزا کے لیے وہاں پر دربار میں ٹھہرایا گیا، ان کے سر سے جو تاج وہ پہنے ہوئے تھے، جو عمامہ وہ پہنے ہوئے تھے، اسے نکال دیا گیا۔ جب ان کا ایک مرید تھا جو سچا مرید تھا، جسے مرید صادق کہا جاتا ہے، جو شیخ کامل کا ایک سچا مرید ہوا کرتا ہے ہر زمانے میں، کہ وہ اپنے شیخ کی ذرا برابر بھی بے ادبی کو وہ تصور میں بھی لا نہیں سکتا، تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے۔ اس کو یہ گوارا نہ ہوا کہ عام مجمع میں سزا کے لیے ان کے شیخ کے سر کو ننگا کر دیا جائے، یعنی توہین آمیز انداز سے لایا جائے، یہ اس مرید کو گوارا نہیں ہوا۔ ایک زور کی چیخ وہ لگاتا ہے، واہ شیخا، اے میرے شیخ کرم فرما دینا۔ یہ جب کرم فرما دینے کی جب چیخ پکار ہوتی ہے، یاد رکھیں اولیاء کرام جب توجہ کرتے ہیں تو وہ اس زمانے کے ان کے سردار جو ولی ہوتے ہیں، وہ سردار اولیاء کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ انہیں کمال عطا فرما دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ جب انہوں نے توجہ کی تو ظاہر سی بات ہے زمانہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، زمانہ محی الدین جیلانی کا ہے، زمانہ غوث اعظم کا ہے، اور قیامت تک کہ آپ کا زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا رکھا ہے۔ آپ سے پہلے آنے والے بزرگوں کے کمال و عروج کے جو سورج چمکتے رہے، وہ سورج ضرور چمکتے رہے، مگر غوث اعظم کے سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چمکنا، وہ تابنا کی عطا فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سورج غروب ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک کے صبح تک کے غوث اعظم کا عظمت و رفعتوں کا سورج چمکتا دمکتا ہی رہنے والا ہے۔ یہ وہ سورج ہے کہ جن کے چمکائے جانے کی بشارتیں پہلے زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتا رہا۔ عزیزان محترم، حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جلیل القدر ولی ہیں، ان کے مرید نے جب توجہ کی شیخ الکل، شیخ الاولیاء، سلطان الاولیاء کی طرف جب اس نے توجہ کی، یعنی میرے پیر ہیں، ان کے بھی پیر کون ہے؟ جب پیروں کے پیر محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کی تو حال یہ ہوا کہ ان کے چہرے سے ٹوپی نکالنے والے کے ہاتھ شل ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لے کے آنے والے کے ہاتھ شل ہو گئے، آپ کے چہرے پر ایسا روب و دبدبہ آ گیا کہ وہ حیران ہو کر کے وہیں ساکت ہو گیا۔ جب یہ معاملہ قاضی تک پہنچا، قاضی حیران ہو گیا، وزیر تک پہنچا، وزیر حیران ہو گیا، بادشاہ تک پہنچا، بادشاہ حیران ہو گیا۔ آخر کار بادشاہ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ جاؤ انہیں آزاد کر دو، ہماری طاقت نہیں کہ ہم انہیں سزا دے سکے، یہ ہماری کم فہمی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ جسارت کر ڈالی۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ بظاہر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت شیخ صدقہ کے ساتھ بے ادبی کرنے والے یا ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کا ارادہ کرنے والوں کے ہاتھ شل ہو گئے، تلوار اٹھانے والے کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیے۔ بادشاہ تھر تھرا کر کے کانپتا ہوا انہیں اپنے گھر جانے کا پروانہ دے دیا۔ معاملہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ کس شیخ کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں، نہ اپنے گھر جاتے ہیں، نہ اپنی خانقاہ جاتے ہیں، آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر قدم بوسی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہنچے ہیں دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جمع ہیں، علماء، فصحاء، بلغاء، اولیاء، اتقیاء جمع ہیں، صف در صف جمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ آپ کا ایک محفل کا واعظ کا جو مجمع کا جو اندازہ ہوتا تھا وہ 70,000 سے زائد انسان ہوا کرتے تھے، اور جن کہتے ہیں کہ انسان سے کئی گنا بڑھ کر کے ہم جن غوث اعظم کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت پیران پیر کے اس مجلس میں وہ جب پہنچتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں،
معاملہ کیا ہے؟ غوث اعظم ابھی واز کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں ہوئے ہیں، باہر تشریف نہیں فرما ہوئے ابھی۔ آپ جیسے ہی باہر آتے ہیں ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے ابھی کچھ کلام نہیں فرمایا، آپ نے کچھ گفتگو نہیں فرمایا۔ جیسے ہی آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حال یہ ہوا کہ لوگ تڑپنے بلکنے لگے، وجد کا ایسا حال ان پر طاری ہو گیا، وجدان ان کا ایسا ہونے لگا کہ ان کا تصور ہی کوئی مردہ نظر آتا ہے تو کوئی بے ہوش نظر آتا ہے تو کوئی بے خود نظر آتا ہے۔ ان پر حال ایسا غالب تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ صدقہ تعجب سے ان مجمع کی طرف نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ شیخ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا ہے، مگر ان کے روئے جمال کا یہ کمال ہے کہ ہر حاضر بے خود ہوتا نظر آ رہا ہے، ہر حاضر بے خودی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے، وجد و وجدان کی کیفیت سے گزرتا نظر آ رہا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر کی، دل میں خیال ہو رہا ہے، نظر کر کے بتائی جا رہی ہے اے صدقہ سنو، جس کی توجہ سے تمہیں بچایا گیا ہے اسے ایسا خدا نے کامل بنایا ہے کہ جس کا تصور بھی تم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ یہ انہیں تفہیم کرائی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ اے صدقہ سنو، ہمارا ایک مرید ہے جو بیت المقدس سے بغداد تک کے صرف ایک قدم بڑھا کر کے حاضر ہو گیا ہے، وہ میرے پاس آج توبہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کی ضیافت کی جا رہی ہے، تو اس کے توبہ اور ضیافت کا یہ اثر ہے کہ تمام حاضرین پر وجدان طاری ہو گیا ہے، یہ ان پر وجد طاری ہو چکا ہے۔ حیران ہو کر کے عرض کرتے ہیں سبحان اللہ، پاکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بھلا جو بیت المقدس سے بغداد تک کے لیے ایک قدم میں سفر کرنے والا ہے اسے کس چیز پر توبہ کرنا ہے؟ وہ کتنا کامل ہو کر کے پھر اسے شیخ کی کیا ضرورت ہے، پھر اسے مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سب کا مرشد ہو سکتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت پیران پیر پھر توجہ فرماتے ہیں ہواؤں پر قدم بڑھانے والے، ہواؤں پہ دو بدو چلنے والے بھی قرب اللہ کی منزل کو طے کرنے کے لیے، خدا کی رحمت کو سیکھنے کے لیے، خدا کی محبت و معرفت کو پانے کے لیے خدا نے ان کو میری بارگاہ کا محتاج بنایا ہے۔ ہر کوئی کامل اسی وقت پر ہوگا جب میری بارگاہ پر، میرے آستانے پر اپنے ذان و ادب کو طے کر دے گا۔ لا محالہ اسے میری ہی دروازے سے ہو کر کے گزرنا ہے، محبت الہی کا جام پینا ہے تو میرے ہی دروازے سے پی کر کے گزرنا ہے اور میرے ہی مشرب سے پی کر کے اسے سیراب ہونا ہے، ورنہ تو اس میں خیر و برکت نہیں۔ اگرچہ ہواؤں پر اڑنے والا ہے، ہواؤں پر اڑنے کے باوجود وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں محتاج نہیں رہ گیا ہوں، اب خدا کی محبت اور معرفت کے منزلوں کو طے کرنے میں اب مجھے کسی رہبر کی حاجت نہیں، تو یہی اس کی کوتاہی ہے۔ ایسی ہی کوتاہیوں کی توبہ کرنے کے لیے میری بارگاہ میں حاضر لایا گیا ہے۔ اب ہم نے اسے معرفت و محبت الہی کے جام سے سیراب کر دیا ہے، محبت کے میں کو ہم نے ان کے دل میں ایسے بسا دیا ہے کہ اس کا اثر ان کے زبان و کردار و نظر و قلب سے جھلکتا نظر آ رہا ہے، کامل بنا کے انہیں واپس پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی ضیافت کا یہ حال ہے۔ حضرت شیخ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں کہ کیا معاملہ غوث اعظم کا عطا فرمایا گیا ہے، کیا ماجرا غوث اعظم کا بنایا گیا ہے۔ اولیاء کاملین نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور معاملہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بات سمجھ نہیں پا رہی ہے، بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کے مریدوں کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کے مرتبے کو تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کے مریدوں کا کیا حال ہے؟ ہم ان کے حال و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین طریقے کے مریدوں کے تین حصے آپ فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ جو ہوتے ہیں بالکل پہلا قدم رکھنے والے مبتدی جو ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو درمیانہ درجہ رکھنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کامل بنا دیے جائے ہوتے ہیں۔ جو پہلے درجے کے ہوتے ہیں ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ مرغے کا جیسا انڈا ہوتا ہے، وہ انڈے کی مثل ہیں، اور پھر اس کے بعد والے جو ہوتے ہیں وہ چوزے کی مثل ہیں، اور اس کے بعد والوں کی مثال ہی غوث اعظم نے ان کے سامنے نہیں رکھی۔ اور پہلے کے لیے فرمایا جو انڈے کی مثل ہیں، میرا مرید ایسا انڈا ہے کہ دوسرے مشائخ کے 1000 مرید مل کر کے بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک وہ مرید جس نے پہلا قدم سلسلہ ارادت میں رکھا ہے، اس ایک مرید کے دوسرے سلسلے کے 1000 مرید مل کر کے
جب برابری نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ان کے متوسط درجے کا کیا حال ہوگا؟ خود غوث اعظم فرماتے ہیں جو متوسط درجے کا میرا مرید ہوگا، جو سالک اللہ ہوگا، اس کا حال ایسا ہے کہ اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ جب متوسط درجے کا یہ حال ہے تو جس کو کامل غوث اعظم نے بنا دیا ہے اس کے حال کا اندازہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ حضرت بقا فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید جب اہل سلسلہ ان کے ارادت مند جب اولیاء کی محفلوں میں جب ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے، جو مجالس خاصہ ہوتے ہیں، جو مجالس مبارکہ ہوتے ہیں، مجالس انعامات و خلعت ولایت جو تقسیم کیے جانے والی محفلیں ہوتی ہیں، جو عالم ارواح کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں اولیاء کرام پر انعامات و اکرامات نوازے جاتے ہیں، وہاں کا حال یہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم کے مریدوں کا حال یہ ہوتا ہے گویا کہ ساری مجلس میں چمکتے ستارے نظر آ رہے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، فرمایا سنو میرے مرید ایسے ہیں جیسے دہکتے ہوئے گرما دینے والی، جو تڑپا دینے والی گرمی ہے، ان گرمی کے موسم میں بھی روزے دار وہ ہوتے ہیں، اور رات کے اندھیروں میں چمکتے ہوئے ستارے موتیوں کی طرح نکھرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو روشنی دینے والے ہوتے ہیں۔ رات کے چمکتے ستارے ہوتے ہیں اور دن کے وہ روزے دار ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر پابندی کرنے میں غایت درجے کے محتاط ہوتے ہیں، اور ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جو راہ سلوک پر جن کے قدم بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر قدم پر جہاں رہنمائی ہوتی ہے، رہنمائی کرنے والے ستارے انہیں بنا دیا گیا ہے۔ یہی حال حضرت شیخ بقا فرماتے ہیں کہ ان کے مریدوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں جس مجلس میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو دوسروں سے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔